بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرینڈز، میں ہوں عدنان یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹڈی سیکرز۔ فرینڈز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی پی ایس سی، این ٹی ایس اور ایف پی ایس سی، او ٹی ایس جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں ان میں کمپیوٹر کا ایک الگ پورشن ہوتا ہے، یا اس کے اندر جو ہے کمپیوٹر کے کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ضرور ہوتے ہیں۔ پی پی ایس سی میں تو یہ مسٹ ہیں اور باقی میں بھی تقریباً ہوتے ہیں، تو یہ جو لوگ بالکل کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے تو ان کے لیے تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے 50 جو ہیں موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز لے کر آیا ہوں، جو بار بار این ٹی ایس، پی پی ایس سی، او ٹی ایس ان میں آ چکے ہیں، اور میں آپ کو ایسے طریقے سے یہ کرواؤں گا کہ انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہیں گے، کنسیپٹ کے ساتھ کرواؤں گا۔ تو آپ نے میری ویڈیو کو جو ہے مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اس قسم کی اپلوڈ کرتا ہوں تو اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ ایک اور گزارش، اگر آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل چاہیے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کا بٹن پریس کرنا ہے، اور اپنا واٹس ایپ نمبر جو ہے کومنٹ میں لکھ دینا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کو اس کی پی ڈی ایف فائل جو ہے وہ بھی مل جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے کویسچن کی طرف۔ یہ تقریباً 500 کویسچن میرے پاس ہیں، میں 50 کی اس طرح کی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں گا، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ تو آج کا جو پہلا کویسچن ہے وہ یہ ہے، کمپیوٹر از فری فرام ٹائرسم اینڈ بورڈ روم وی کال اٹ۔ ایسا کمپیوٹر جو تھکتا نہیں ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیلیجنس کمپیوٹر۔ ڈیلیجنس کمپیوٹر کون سے کمپیوٹر ہوتے ہیں؟ دا کیپیسٹی آف کمپیوٹر آف پرفارمنگ ریپیٹیٹیو ٹاسک وداؤٹ گیٹنگ ٹائرڈ از کالڈ ڈیلیجنس کمپیوٹر۔ یعنی کہ ایسے کمپیوٹر جو گھنٹوں ہم استعمال کرتے رہیں لیکن وہ تھکتے نہیں ہیں، ان پہ بوجھ نہیں آتا، جو ان کی سپیڈ جو ہے سلو نہیں ہوتی، ایسے کمپیوٹر کو ہم ڈیلیجنس کمپیوٹر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، وچ ٹائپ آف کمپیوٹر یوزز دا 8 بٹ کوڈ کالڈ EBCDIC۔ ایسے کون سے کمپیوٹر ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں مین فریم کمپیوٹرز۔ اب مین فریم کمپیوٹر کون سے ہوتے ہیں؟ مین فریم کمپیوٹر اور مین فریمز آلسو نون ایز بگ آئرن، ان کو بگ آئرن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسے کمپیوٹر ہوتے ہیں جو بڑی بڑی آرگنائزیشن میں یا کریٹیکل اپلیکیشنز کے لیے، یعنی کہ بڑے کام کرنے کے لیے جو ہے استعمال ہوتے ہیں۔ مین فریم کمپیوٹر یہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن دیکھیں، دا ALU آف اے کمپیوٹر ریسپونڈ ٹو دا کمانڈز کمنگ فرام۔ ALU کمپیوٹر جو ہوتا ہے یہ کہاں سے، جو کمانڈ کس جگہ سے کمانڈ آتی ہے جس کو یہ رسپونڈ کرتا ہے؟ تو وہ آتی کنٹرول سیکشن سے۔ اب ALU ایک چیز ہے، ALU کیا ہے؟ ALU ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ اس کی آپ پکچر بھی دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ کویسچن نمبر 4 دیکھیں، چیف کمپوننٹ آف فرسٹ جنریشن کمپیوٹر واز۔ جو کمپیوٹر کی پہلی جنریشن تھی اس کا چیف کمپوننٹ کیا تھا؟ ویکیوم ٹیوبز اینڈ والز۔ ویکیوم ٹیوب جو تھی یہ ایک ایلیمنٹ تھا جو پہلی جنریشن آئی تھی، فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کی، اس میں یہ لگا ہوا تھا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ اب تک کتنی جنریشن کمپیوٹر کی آ چکی ہیں؟ تو 5 جنریشن اب تک آ چکی ہیں۔ کویسچن نمبر 5 دیکھیں، ٹو پروڈیوس ہائی کوالٹی گرافکس، یعنی کہ ہارڈ کاپی ان کلر یو وڈ وانٹ ٹو یوز اٹ۔ یعنی کہ ہمیں اگر ہائی کوالٹی کے گرافکس چاہیے ہوں تو ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ ہم پلاٹر استعمال کرتے ہیں۔ پلاٹر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک پینافلیکس بنانے کے لیے، اور گرافکس جو بڑے بڑے ہم پوسٹر وغیرہ بناتے ہیں ان کو فل کوالٹی HD کا کوالٹی اور بیسٹ ریزولیشن کے ساتھ جو پرنٹ کرتا ہے، یہ وہ مشین ہے، اسے پلاٹر کہا جاتا ہے۔ 6 نمبر کویسچن دیکھیں، 1 ملی سیکنڈ از۔ 1 ملی سیکنڈ جو ہے یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ تو ملی سیکنڈ جو ہے یہ 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم 1 سیکنڈ کو 1000 سے ڈیوائیڈ کریں تو یہ ہمارے پاس 1 ملی سیکنڈ آ جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 7 دیکھیں، دا آؤٹ پٹ کوالٹی آف پرنٹر از میئرڈ بائی۔ پرنٹر کی جو آؤٹ پٹ کوالٹی ہوتی ہے اس کو ہم کیسے میئر کرتے ہیں؟ تو وہ ہوتی ہے ڈاٹ پر انچ، اور اس کو ہم DPI بھی کہتے ہیں، ڈاٹ پر انچ۔ کویسچن نمبر 8 دیکھیں، وچ آف دا فالوئنگ اسٹوریج ڈیوائسز کین اسٹور میکسیمم اماؤنٹ آف ڈیٹا۔ ان میں سے کون سی ڈیوائس ہے جو میکسیمم ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کر سکتی ہے؟ تو وہ ہارڈ ڈسک ہے۔
اس کو پرائمری ڈسک بھی کہا جاتا ہے اور ہارڈ ڈسک بھی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ جنریشن کمپیوٹر کنٹین، جو کمپیوٹر کی پہلی جنریشن تھی وہ کس پر کنٹین تھی؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کویسچن، تو یہ تھی اس پہ ویکیوم ٹیوب پہ تھی۔ کویسچن نمبر 10 دیکھیں، کمپیوٹر کمبائن بوتھ میئرنگ اینڈ کاؤنٹنگ، ایسا کمپیوٹر جو میئرنگ اور کاؤنٹنگ دونوں جس میں پائی جاتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ کمپیوٹر۔ کویسچن نمبر 11، ان ورلڈ ٹوڈے موسٹ آف دا کمپیوٹرز آر، آج کل کی دنیا میں زیادہ تر کمپیوٹر کون سے استعمال ہوتے ہیں؟ تو وہ ہوتے ہیں ڈیجیٹل کمپیوٹر۔ یہ آپ کے سامنے تصویر ہے، یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا آپ کا۔ نیکسٹ کویسچن، ان اینی کمپیوٹر انسٹالیشن ہاؤ مینی ایلیمنٹ کنزسٹ، کسی بھی کمپیوٹر میں انسٹالیشن جو ہوتی ہے یہ کتنے ایلیمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے؟ تو یہ ٹوٹلی 3 پہ ہوتی ہے۔ 13 نمبر کویسچن، سی ڈی روم اسٹینڈ فار، سی ڈی روم کا جو ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سی ڈی کا مطلب ہوتا ہے کمپیکٹ ڈسک، جبکہ روم کا مطلب ہوتا ہے ریڈ اونلی میموری۔ اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ہے ریم، رینڈم ایکسیس میموری۔ سی ڈی کیا ہے؟ سی ڈی کی سٹوریج جو ہے، یہ کویسچن بھی آ سکتا ہے کہ ایک سنگل سی ڈی جو ہے اس کی کتنی سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے؟ تو یہ ہوتی ہے 700 MB، اور یہ ڈیولپڈ ہوئی تھی فلپس اینڈ سونی، یہ کمپنیوں کے نام ہیں، انہوں نے ریلیز کی تھی 1982 میں۔ ALU اسٹینڈ فار، ALU کیا ہے؟ تو ALU ہے ارتھمیٹک لاجک یونٹ۔ کویسچن نمبر 15، VGA اسٹینڈ فار، VGA کیا ہے؟ ویڈیو گرافک ایرے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک کیبل ہوتی ہے جو ایک مانیٹر کو یا LCD یا LED کو کنیکٹ کرتی ہے CPU کے ساتھ، یہ عام چیز ہے، یہ آپ نے دیکھی ہوگی، VGA اس کو کہتے ہیں، اور ویڈیو گرافک ایرے اس کا نام ہے۔ IBM 1401 از، IBM کیا ہے؟ یہ ہے انٹرنیشنل بزنس مشین، اور یہ سیکنڈ جنریشن ہے کمپیوٹر کی۔ MSI اسٹینڈ فار میڈیم سکیل انٹیگریٹڈ سرکٹس۔ وین کیا ہے؟ وین وائڈ ایریا نیٹورک۔ اب اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو کلیئر کر دوں ادھر، ایک ہوتا ہے وین وائڈ ایریا نیٹورک، دوسرا ہوتا ہے لین لوکل ایریا نیٹورک، اور ایک ہوتا ہے مین میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک۔ اب دیکھیں وائڈ ایریا نیٹورک جو ہوتا ہے یہ پوری ایک کنٹری کا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیٹ کا بھی ہو سکتا ہے، یا پوری دنیا کا بھی ایک کنیکشن ہے جو کمپیوٹرز کا آپس میں ہوتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے۔ اور یہ لین جو لوکل ایریا نیٹورک ہے یہ عام طور پر NGOز یا آفیسز وغیرہ میں کمپیوٹر ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں لین کے ذریعے۔ اور مین جو ہے یہ میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک ہوتا ہے، یہ خاص طور پر یہ جو سیفٹی کیمراز جو لگائے جاتے ہیں CCTV کیمراز شہروں میں، ان میں یہ استعمال ہوتا ہے، مثال کے طور پر پورے شہر کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے مین۔ MICR اسٹینڈ فار میگنیٹک انک کریکٹر ریڈر، ریکاگنیٹر بھی اس کو کہتے ہیں، ریڈر بھی کہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک مشین ہوتی ہے جو انک کو ریکاگنائز کرتی ہے، پہچانتی ہے، یہ خاص طور پر چیک وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ اوریجنل ہیں یا فیک ہیں، چیک وغیرہ کو چیک کرنے کے لیے یہ ڈیوائس استعمال ہوتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں MICR میگنیٹک انک کریکٹر۔ کویسچن نمبر 20 دیکھیں، 1 بائٹ کنزسٹس آف، ایک بائٹ جو ہے یہ کتنے بٹ پر مشتمل ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے 8 بٹس پر۔ ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ٹیبل شیئر کرتا ہوں، آپ کو یہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے 1 بٹ جو ہے یہ 0 یا 1 بائنری ڈیجٹ کے برابر ہوتا ہے۔ آپ لیفٹ سے رائٹ پڑھیں، رائٹ سے لیفٹ پڑھیں اس کو۔ 8 بٹ جو ہے یہ 1 بائٹ کے برابر ہوتا ہے، اور 1024 بائٹ جو ہوتے ہیں یہ 1 کلو بائٹ کے برابر ہوتے ہیں، اور 1024 کلو بائٹ جو ہوتا ہے یہ 1 MB کے برابر ہوتا ہے، اور 1024 MBs جو ہیں یہ 1 GB کے برابر ہوتی ہیں، اور 1024 GB جو ہیں یہ 1 TB کے برابر ہوتی ہیں، یعنی کہ ٹیرا بائٹ کے، اور 1024 ٹیرا بائٹ ہوں تو یہ 1 پیٹا بائٹ بناتی ہیں PB۔ تو یہ ٹیبل آپ نے یاد کر لینا ہے، اس قسم کا کویسچن جو ہے لازمی پوچھا جاتا ہے۔ فزیکل اسٹرکچر آف کمپیوٹر از کالڈ، کمپیوٹر کے اندر فزیکل اسٹرکچر جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہارڈ ویئر کہتے ہیں۔
دیکھیں کمپیوٹر کا کوئی بھی ایسا حصہ جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ ہارڈ ویئر ہے۔ اس میں جو چیزیں ہم ہاتھ اپنے سے چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ ساری چیزیں ہارڈ ویئر ہیں۔ سی پی یو کیا ہے؟ سی پی یو ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہ ایک چپ لگی ہوتی ہے، اس کو برین آف کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی چپ ہے، یہ کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہے، اس کو سی پی یو کہتے ہیں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ ہارڈ ویئر آپ اوپر دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہارڈ ویئر، مطلب کمپیوٹر کی جو چیزیں ہم اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، وہ ہارڈ ویئر ہے۔ 23 کویسچن نمبر، دا میٹل اور پلاسٹک کیس دیٹ ہولڈز آل دا فزیکل پارٹس آف کمپیوٹر، یعنی کہ میٹل کی بنی ہوئی باڈی یا پھر پلاسٹک کی ایک باڈی بنی ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے تمام فزیکل پارٹس کو اپنے اندر ہولڈ کر کے رکھتی ہے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ وہ کہلاتی ہے سسٹم یونٹ۔ یعنی کہ ایک قسم کی کور ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر، جتنا بھی میٹیریل لگا ہوتا ہے، یہ میٹیریل اگر ہم نکال لیں اور باڈی جو خالی بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں سسٹم یونٹ۔ ای پروم سٹینڈ فار، ای پروم جو ہوتا ہے الیکٹریکلی اریزیبل پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری۔ یہ ایک چھوٹا سا یہ پرزہ سا لگا ہوتا ہے کمپیوٹر کے اندر مدر بورڈ کے اوپر، اس کے اندر جو ہے بالکل بٹ کے اندر جو ہے ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، یہ مختلف قسم کے پروگرام چلانے کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ چھوٹی سی ایک قسم کی میموری ہے اور اس کو ای ٹو پروم بھی کہا جاتا ہے۔ کویسچن نمبر 25 دیکھیں، وچ آف دا فالوئنگ از اویلیبل ان دا فارم آف اے پی سی نو؟ مائکرو کمپیوٹر، مائکرو کمپیوٹر آپ کمپیوٹر کی شکل میں بھی آ رہے ہیں، تو مائکرو کمپیوٹر کیا ہیں یہ آپ دیکھ لیں، سمارٹ فون، نوٹ بک، لیپ ٹاپ، ڈیسک ٹاپ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مائکرو کمپیوٹر کی ٹائپس ہیں۔ پرام از این ایگزامپل آف، پرام کیا ہے؟ یہ سپر کمپیوٹر کی ایک قسم ہے، یہ ایک مثال ہے، پرام جو ہے یہ سپر کمپیوٹر کی ایک مثال ہے۔ وچ آف دا فالوئنگ از اے وے ٹو ایکسیس سیکنڈری میموری، سیکنڈری میموری کو کس طریقے سے ایکسیس کیا جاتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رینڈم ایکسیس میموری، یہ سیکنڈری میموری ہے، اس کو ریم بولتے ہیں، اور پرائمری میموری جو ہے وہ کیا ہے؟ ہارڈ ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک یا روم، یہ ریم ہے۔ 28 کویسچن نمبر دیکھیں، ٹو ریز دا کیپیسٹی آف میگنیٹک ڈسک ڈیپینڈز آن ڈسک پیکڈ ان ڈسک سرفیس، یہ جتنی بھی ڈسک کی کیپیسٹی ہوتی ہے یہ ڈسک کی سرفیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ دا ٹو کائنڈز آف مین میموری آر روم اور ریم، پرائمری اور سیکنڈری میموری، یہ دو قسمیں ہوتی ہیں میموری کی۔ کویسچن نمبر 30، a storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is buffer۔ تو ایک کمپیوٹر کی سپیڈ ہوتی ہے، دوسرا انٹرنیٹ کی سپیڈ ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی سپیڈ اور انٹرنیٹ کی سپیڈ دونوں مل کر جب کوئی کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے تھوڑی سپیڈ ان کی جو ہے ڈیفرنس پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم بفر کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب یوٹیوب کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، نیٹ کی سپیڈ سلو ہو جائے تو بفرنگ شروع ہو جاتی ہے، یہ وہی چیز ہے بفرنگ۔ 31 نمبر کویسچن، a physical connection between the microprocessor, memory and other parts of the microcomputer is known as address bus۔ 32 question, high density double sided floppy disk could store of data 44 MB۔ یہ فلاپی ڈسک جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کی ڈسک ہے، اس کے اندر جو ہے بہت کم ڈیٹا جو ہے سٹوریج ہوتا ہے، اور اس کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہے یہ ڈبل سائیڈڈ فلاپی ہو تو وہ ہوتی ہے 44 MB۔ 33 کویسچن نمبر، a high quality CAD system uses the following for printing, drawing and graphs۔ ڈیجیٹل پلاٹر، ڈیجیٹل پلاٹر بھی یہ ایک پینافلیکس اور ہائی قسم کی جو ہائی ریزولیشن کے ہم پینافلیکس وغیرہ بناتے ہیں، یہ ایک مشین ہے، یہ اس پہ پرنٹ ہوتے ہیں۔ ہو از کالڈ ایز دا فادر آف کمپیوٹر، کمپیوٹر کا فادر کس کو مانا جاتا ہے؟ چارلس بیبیج کو۔ چارلس بیبیج کون تھا؟ یہ ایک ریاضی دان تھا، فلاسفر تھا، انوینٹر تھا، اور یہ کمپیوٹر اس نے ایجاد کیا تھا۔ یہ 26 دسمبر 1791 میں لنڈن یونائٹڈ کنگڈم میں پیدا ہوا تھا، اور 18 اکتوبر 1871 میں لنڈن میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ کمپیوٹر جو انوینٹ ہوا تھا یہ 1833 سے لے کر 1871 کے
درمیان ہوا تھا. دا فسٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر انٹروڈیوسڈ واز نیمڈ ایز, جو پہلا کمپیوٹر ڈیجیٹل انٹروڈیوس ہوا تھا اس کا نام کیا تھا؟ Mark I. 36 کویسچن نمبر دیکھیں. ہو ڈیولپ دا انالیٹیکل انجن, انالیٹیکل انجن کو کس نے ڈیولپ کیا تھا؟ وہ تھے چارلس بیبیج. اور GUI اسٹینڈ فار گرافیکل یوزر انٹرفیس. 38 کویسچن نمبر. دا ٹائم ٹیکن بائی CPU ٹو ریٹریو اینڈ دا انٹرپریٹ دا انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ از کالڈ ایز انسٹرکشن سائیکل. 39 کویسچن نمبر. وچ آف دا فالوئنگ از ریسپانسیبل فار آل ٹائپس آف کیلکولیشنس, ہر قسم کی کیلکولیشن کرنے کے لیے کیا چیز جو ہے اس کی استعمال ہوتی ہے؟ تو وہ ہوتی ہے ALU, ارتھمیٹک لاجک یونٹ. وچ واز دا فالوئنگ از پرماننٹ میموری, پرماننٹ میموری کیا ہے؟ روم ہے. سیکنڈ جنریشن کمپیوٹر آر میڈ آف, سیکنڈ جنریشن جو کمپیوٹر تھے وہ کس چیز کے بنے ہوئے تھے؟ وہ ٹرانزسٹر کے بنے ہوئے تھے. یہ آپ نے دیکھے ہوں گے کمپیوٹر کے اندر اس قسم کا ایک چھوٹے سے پرزے لگے ہوتے ہیں, تو یہ ٹرانزسٹر ہیں اور سیکنڈ جنریشن جو ہے ان کی مدد سے بنی ہوئی تھی. 42 کویسچن نمبر. ہاؤ مینی جنریشنز کمپیوٹر کین بی کلاسیفائڈ, تو اب تک جو ہے کتنی جنریشن آ چکے ہیں کمپیوٹر کی؟ 5. 4 جنریشن کمپیوٹر کنٹین, چوتھے نمبر کی جو 4 جنریشن تھی کمپیوٹر کی وہ کس چیز پر مشتمل تھی؟ وہ تھی LSI, اور LSI کیا ہے؟ لارج اسکیل انٹیگریشن. 5th جنریشن کمپیوٹر آر بیسڈ آن, 5th جنریشن جو کمپیوٹر کی ہے وہ کس چیز پر مشتمل تھی؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے اندر جو ہے ایلیمنٹس وغیرہ لگے ہوتے ہیں, جو بھی چیزیں آتی ہیں, موبائل فون ہو گیا یا کمپیوٹر وغیرہ. In which type of computer data are represented as the discrete signals? ڈیجیٹل کمپیوٹر, ڈیجیٹل کمپیوٹر جو عام طور پر آج کل استعمال ہوتے ہیں. یونیویک اسٹینڈ فار یونیورسل آٹومیٹک کمپیوٹر. دا برین آف اینی کمپیوٹر سسٹم, کمپیوٹر کے برین جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ CPU جو ہے یہ کمپیوٹر کا برین کہلاتا ہے, اور CPU ایک چپ ہے جو کہ مدر بورڈ میں لگی ہوتی ہے, اور سب سے جو اہم ترین کام ہوتا ہے کمپیوٹر میں وہ CPU کا ہوتا ہے. 48 کویسچن نمبر. ڈیوائسز دیٹ گیو کمانڈ ٹو کمپیوٹر نون ایز ان پٹ ڈیوائسز. یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی چیز بتا دوں, ان پٹ ڈیوائسز اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کیا ہیں. کچھ لوگوں کا یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ان پٹ ڈیوائسز وہ ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کے اندر لگی ہوتی ہیں, اور آؤٹ پٹ وہ ہوتی ہیں جو باہر ہوتی ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. ان پٹ ڈیوائسز وہ تمام ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کو کمانڈ دیتی ہیں, جو CPU کو کمانڈ دیتی ہیں وہ ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں, جو CPU سے کمانڈ لیتی ہیں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں ان پٹ ڈیوائسز. کی بورڈ دیکھیں, کی بورڈ ہم نے کمپیوٹر میں لگا دیا, اب ادھر سے ہم بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ کمپیوٹر CPU کو کمانڈ دیتا ہے, اور وہاں پہ جو چیز ہم پریس کرتے ہیں وہاں پہ لکھی جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ان پٹ ڈیوائس ہے, کیونکہ کی بورڈ جو ہے یہ کمانڈ دے رہا ہے کس کو؟ CPU کو. اسی طرح آؤٹ پٹ ڈیوائسز دیکھیں, وہ ڈیوائسز جو CPU سے آنے والا ڈیٹا جو ہے ایکسیپٹ کرتی ہیں وہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. مثال کے طور پر پرنٹر دیکھ لیں. اب CPU جو ہے وہاں پہ ہم جو چیز بھی لکھتے ہیں ہم کمانڈ دیتے ہیں, پرنٹر کو کمانڈ جاتی ہے CPU کی طرف سے, اور وہ ہارڈ کاپی جو ہے پرنٹ کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے. ویب کیم جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پٹ ڈیوائس بھی ہے, آؤٹ پٹ ڈیوائس بھی ہے. کیسے؟ دیکھیں, ان پٹ ڈیوائس اس لیے ہے, آؤٹ پٹ پہلے دیکھ لیں. آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہے ویب کیم اس لیے ہے کہ CPU جو ہے اس کو پاور دیتا ہے, اور اس کو موو جو کرتا ہے وہ CPU کرتا ہے. لیفٹ رائٹ اوپر نیچے جو ہے یہ ساری موومنٹ جو ہے CPU کے ذریعے ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ آؤٹ پٹ ہے. جب پکچر اس کے اندر بن جاتی ہے تو پکچر وہ سینڈ کرتا ہے CPU کو, تو اس لحاظ سے وہ کیا ہے جی؟ ان پٹ ڈیوائس ہے. لاسٹ کویسچن دیکھیں. DVD اسٹینڈ فار, DVD ڈسک کی ایک قسم ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ ہے ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک. بعض اوقات یہ ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک بھی ہے. اگر یہ ورسٹائل ڈسک آپشن وہاں پہ نہیں ہوتا تو یہ ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک پہ بھی کلک کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے ریلیٹڈ 2 کویسچن مزید بھی آتے ہیں کہ سنگل DVD جو ہوتی ہے اس کی کتنی سٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے؟ تو سنگل کی جو ہے وہ ہوتی ہے 4.7 GB, اور اگر کویسچن ڈبل آ جائے تو پھر اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں
تو یہ 9.4 GB اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے۔ تو فرینڈز آج کے یہ 50 کویسچن مکمل ہوئے۔ نیکسٹ سیریز کے لیے انشاءاللہ میں اس پہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔